ایسی چیزوں کے انکار میں پڑ جائیں جو معاذ اللہ قرآن کی آیات میں ہوں، اور قرآن سے انکار بہرحال آپ کو بھی پتہ ہے کہ کفر ہے، اس لیے انکار تو ہے۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو زندگی کے بہت سارے معاملات میں قرآن سے انکار کرتے دیکھا ہے۔ قرآن آپ کو جو طریقے بتاتا ہے، طلاق ہو گئی، میں نے لوگوں کو دیکھا ہے وہ اس کو رد کرتے ہیں معاذ اللہ، وہ کہیں نہ کہیں سے کوئی راستہ تلاش کرتے ہیں کہ طلاقوں کے بعد بھی رہا جائے اور طلاق کے بعد بھی رہتے ہیں۔ اسی طرح اور بہت سارے انسانی زندگی کے معاملات ہیں جن میں انسان جو ہے وہ قرآن پاک کی آیتوں کا انکاری ہے پورا، صرف اپنی تسلی، اپنے نفس اور اپنی سوچ، اپنی عزت اور اپنی کامیابی کے لیے، جو کہ سراسر کفر ہے۔ مگر کیا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ مانتا نہیں، اس لیے ماننے کے لیے یہی کافی ہے کہ رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے، رحمت للعالمین، جنہیں اللہ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہاں پر کیونکہ رسول اللہ جب معراج پر گئے تو وہ ہمارے لیے بہت سارے معراج لے کر آئے، جن میں ایک سب سے بڑا انسان کا معراج ہے نماز مومن کی معراج ہے۔ اس سے بڑا کیا فارمولہ ہے ایک انسان کے لیے کہ وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ معراج کیا ہے، ہمارے لیے معراج کو کیوں بنایا گیا؟ تو سب سے بہترین اس کا جو ایک انسان کے سوالوں کا جواب ہے وہ ہے نماز۔ اب نماز کو مومن کی معراج کیوں بنایا گیا ہے، یہ بھی ایک کافی خوبصورت اور لینتھی ٹاپک ہے، مگر نماز میں بھی معراج آتی ہیں، اس میں کئی مقامات پر اللہ کی صفات، اللہ کی توحید، اللہ سے امید، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی گواہی آتی ہے۔ یعنی کہ ہم نماز میں بھی معراج کی طرح ہی کئی جہانوں سے گزرتے ہیں، مگر ہم نماز کو صرف نماز ہی پڑھتے ہیں، جبکہ نماز مومن کی معراج ہے، ایک ایسی معراج جس میں اس کے کئی جہانوں میں سے سفر ہوتے ہیں اور وہ سمجھ ہی نہیں پاتا کہ چند منٹس میں وہ کئی جہانوں سے ہو کر آ جاتا ہے، یا تو خالی دامن یا اپنی جھولی کو بھر کے۔ تو نماز جو ہے وہ مومن کی معراج ہے، تو نماز کا پہلے قائم کرنا ہی آپ کا معراج کو سمجھنا ہے۔ معراج کی سمجھ ہی آپ کو اللہ کے تمام جہانوں کی سمجھ دیتی ہے۔ ہمارا اللہ کے لیے غور و فکر کرنا، قرآن کے لیے غور و فکر کرنا، پھر اللہ کے دین اسلام پر غور و فکر کرنا، پھر ہمارے معاشرے کے کنڈیشنز پر غور و فکر کرنا، یہ تمام چیزیں ہمیں معراج کی کنڈیشنز کی غور و فکر میں ڈالتی ہیں، بشرط کہ ہم اس موجودہ دنیا کی غور و فکر سے نکلیں۔ جب ہی ہم 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کے غور و فکر میں جائیں گے، معراج میں جائیں گے، معراج کو پانے کی، سمجھنے کی بھرپور کوشش کریں گے، اور معراج کی جو نشانیاں اللہ کے رسول نے ہم تک پہنچائی، ان نشانیوں کو پانے کی اور سمجھنے کی بھرپور کوشش۔ ہم اگر بہت آگے کی گفتگو شروع کریں گے تو بہت سارے لوگ اس پر عجیب سا ریئیکٹ شروع کر دیں گے، جیسے کہ آپ 10 لوگوں میں بیٹھ کے پردے کی بات کریں تو وہ عجیب قسم کے دھوئیں نکالنا شروع کر دیں گے، جن میں عورتیں اور مرد بھی ہوں گے، خاص طور پہ عورتیں ہوں گی جو کہیں گی او پردے کے تو درجات ہیں، جو کہیں گی میری ماں نے مجھے یہ نہیں سکھایا کہ میں پردے کر کے جا کر برے کام کروں، میں نے کبھی برا کام نہیں کیا، بھلے میں پردہ نہ کروں۔ تو یہ مختلف رائے ہوں گی مختلف لوگوں کی، لہٰذا آپ کو کچھ بھی سمجھنا ہے تو اس کے لیے اللہ سے ہدایت آپ کو خود طلب کرنا ہوگی، اللہ سے آپ کو خود سوال کرنا ہوگا، کسی کے سمجھانے سے آپ کبھی بھی نہیں سمجھیں گے۔ مردوں کو دیکھ لیں، کوئی پردے کی بات کر لیں، کوئی اصلاح کی بات کر لیں تو وہ بہت ساری حجتیں لے کے آ جائیں گے کہ عورت گھر میں بیٹھے، عورت گھر کی 4 دیواری میں بیٹھے، آپ پردہ کر رہی ہیں، آپ کو سوشل میڈیا پہ کیا کام ہے؟ تو اسی طرح سوچیں، اگر ہم
یونیورسل پر، ٹائم ٹریولنگ پر ایک بہت زیادہ بات کرنا شروع کر دیں تو لوگ بڑے عجیب قسم کے خیالوں میں مبتلا ہو جائیں گے. آپ یقین کریں بڑے بڑے موٹیویشنل اسپیکرز، علماء کرام، عالم دین بھی جب ان پر بات کرتے ہیں نا تو وہ تھوڑا رک جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ جو سن رہے ہیں نا ان میں بہت سارے ایمان کے کمزور ترین درجوں پر بھی کھڑے ہیں، اور زیادہ تر ایمان کے کمزور ترین درجوں پر ہی کھڑے ہیں.